الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. ماہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے. اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ صفر کا مہینہ ہے. صفر کے مہینے کو جہاں اور بہت ساری نسبتیں تاریخی اعتبار سے حاصل ہیں، وہاں ایک نسبت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کثیر تعداد میں یا جلیل القدر اولیاء کرام کے آراس مبارکہ منعقد ہوتے ہیں. سید الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور عظیم البرکت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان تمام مشائخ کے آراس مبارکہ اس مہینے میں منعقد ہوتے ہیں. تو آج آپ احباب کے سامنے اولیاء کرام کی شانوں میں سے ایک شان جو بعض اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ولایت کی برکت سے انہیں اس میں اعلیٰ رسوخ حاصل تھا، اگرچہ یہ معیار ولایت نہیں ہے، کیونکہ معیار ولایت تو اتباع رسول ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ قولن فعلن حالن، حضور کی اتباع کرنے والا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو جو حضور کی اتباع میں جتنا کامل ہے وہ اتنا ہی بڑا ولی ہے. حضور کی اتباع معیار ہے ولایت کا. اور اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آئے یا پھر بہت سارے شعبدے دکھا سکتا ہو، محیر العقول باتیں کر سکتا ہو یا کرتب دکھا سکتا ہو، لیکن حضور کی اتباع سے ہٹ چکا ہو، حضور کی سنت کا تارک ہو، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو معیار ولایت جو ہے وہ اتباع رسول ہے. تو جس موضوع پر آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں
وہ ولایت کی برکات میں سے ہے کہ اللہ کریم اہل ایمان کو کشف عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اولیاء کرام کو اس میں بڑا رسوخ حاصل تھا، تو چند گھڑیاں کشف کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ کافی استعمال ہوتا ہے، تو چند ایک بنیادی باتیں اس کے حوالے سے گزارش کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ظاہری طریقہ ہے اور ایک باطنی طریقہ ہے۔ جو ظاہری طریقہ ہے، حسی طریقہ، اس میں کتاب ہے، استاد ہے، ظاہری ذرائع نظر آتے ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طرح 5 باطنی ذرائع ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے فراست، دوسری چیز ہے حدث، سین کے ساتھ حدث، تیسری چیز ہے کشف، اور چوتھی چیز ہے الہام، اور پانچویں ہے وحی۔ ان میں جو قطعی علم حاصل ہوتا ہے اور حتمی علم حاصل ہوتا ہے یا یقینی علم حاصل ہوتا ہے، وہ وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ کشف یا حدث یہ ظنی علم ہے، یعنی اس پر یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلطی کا بھی امکان ہے۔ کشف روحانی بھی ہو سکتا ہے اور شیطانی بھی ہو سکتا ہے۔ کشف اگر شریعت کے مطابق ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر شریعت سے ٹکرا رہا ہو تو پھر وہ شیطانی کشف ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور شریعت کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یقینی علم اور حتمی علم کس سے حاصل ہوتا ہے؟ وہی سے۔ حضور علیہ السلام سید العالمین ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کسی پہ وہ وحی نہیں نازل ہو سکتی۔ تو یہ جو کشف کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، یا کسی کو خواب میں کچھ نظر آتا ہے، یا فراست سے وہ کچھ معلوم کر لیتا ہے، تو یہ علم ظنی علم ہے۔ حتمی اور یقینی بات، قطعی علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہم مومن ہیں تو وحی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کشف یہ برکات میں سے ہے، جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے اس میں برکات بیان کی گئی ہیں۔ کشف کا لغوی معنی ہے پردہ ہٹا دینا، کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا۔ حضرت سید الاولیاء داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب۔ تو محجوب کا معنی ہے وہ چیز جو حجاب میں ہے، پردے میں ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، اور کشف کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ تو کشف المحجوب کا معنی ہے کہ جو یہ کتاب پڑھے گا اسے انشاءاللہ چھپی ہوئی چیز تک رسائی حاصل ہوگی، وہ جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ اس پر کھل جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ جو کچھ یہ سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ نہیں، حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، یہ جو ہے نا کشف الدجا، اندھیرے چھٹ گئے حضور کے جمال سے۔ حضور کی آمد ہوئی، خورشید نبوت طلوع ہوا، رات ختم ہو گئی، اندھیرے چھٹ گئے اور حقیقت ظاہر ہوئی۔ تو میرے آقا کریم کا جو نور ہے، جہاں نور مصطفیٰ کا جلوہ ہوتا ہے وہاں اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے۔ وہاں ابھی رقصاں ہے بوئے عنبر و گل، جہاں جہاں سے چمن میں بہار گزری ہے۔ بلغ العلا بکمالہ،
کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ میرے آقا کریم ایک سواری پہ تشریف فرما ہے، سواری دو قبروں کے پاس سے گزری ہے تو سواری اچھلی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو میری سواری کیوں بدک رہی ہے؟ فرمایا میری سواری نے ان دو قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے۔ کس نے عذاب دیکھا ہے؟ سواری کو کیسے کشف ہو گئے؟ ویسے کشف کی متعدد قسمیں ہیں، تین مشہور ہیں، کشف قبور، کشف صدور، کشف حضور، یہ تین مشہور قسمیں ہیں۔ تو ان میں ایک قسم ہے کشف قبور، کہ قبروں کے حالات ظاہر ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی پر ظاہر کر دے، لیکن اگر کسی پہ ظاہر نہ ہو، بندہ شریعت کا متبع ہے، بندہ عاشق رسول ہے، حضور کی سنتوں پہ چلنے والا ہے، کشف قبور نہیں تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ناقص ہے۔ کشف ہونا، کشف نہ ہونا یہ نقص کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات جن کو کشف نہیں ہوتا وہ کامل درجے پہ ہوتے ہیں، اور جسے چاہے رب کشف عطا فرما دے، یہ اس کے اپنے راز ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سواری کو کشف ہو گیا، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میری سواری نے ان دو قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سواری نے کون سے چلے کیے ہیں، اس سواری نے کون سی ریاضتیں کی ہیں کہ اسے کشف قبور ہو گیا ہے۔ صرف ایک نسبت ہے کہ اس کی پشت پہ اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وجود نبوی کی برکات ہیں کہ سواری کو نظر مل گئی ہے۔ وجود نبوی کی برکات ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ جس سواری کی پشت پہ حضور تشریف فرما ہوئے اسے تو نظر مل گئی، تو جن کے دلوں میں حضور کا ڈیرا ہو، جن کی پشت پہ سوار ہو کے غار حرا میں تشریف لے جائیں، جن کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما ہو، حضرت صدیق اکبر پر کتنی عنایات ہوں گی، صحابہ کرام کو کتنا کشف ہوگا، کتنی نظر ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے پہلے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے وصال کے بعد اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا، فلاں فلاں چیز انہیں عطا کرنا۔ تو ام المومنین عرض کرتی ہیں ابا جان میری تو ایک بہن ہے اسماء، اور آپ فرما رہے ہیں بہنیں، فرمایا میری ایک بیٹی میرے وصال کے بعد پیدا ہوگی۔ کتنا علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، ان کا سینہ کتنا روشن فرمایا ہے۔ فرمایا میرے وصال کے بعد میری ایک بیٹی پیدا ہوگی، آپ کی زوجہ حاملہ تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کے فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان کرو، دشمن پشت سے حملہ کر رہا ہے، جنگ سینکڑوں میل دور قادسیہ کے میدان میں ہو رہی ہے، فاروق اعظم مدینہ منورہ سے ہدایات جاری فرما رہے ہیں۔ اللہ نے کیسی نظر عطا فرمائی۔ چند دنوں بعد جب فتح کی خوشخبری لے کے قاصد آیا تو اس وقت صحابہ کرام کو پتہ چلا
اس قاصد نے بتایا کہ ہم تو جنگ ہار رہے تھے، امیر المومنین کی آواز پہنچی ہے کہ ہماری توجہ اس طرف ہو گئی اور ہم جنگ جیت گئے۔ اللہ نے کیسی نظر عطا فرمائی ہے حضرت فاروق اعظم کو، کھڑے مدینہ منورہ میں ہیں اور ہدایات قادسیہ کے میدان میں دے رہے ہیں۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے بیٹھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تیری آنکھوں سے زنا کی بدبو آ رہی ہے، کیا میری طرف آتے ہوئے راستے میں کسی نامحرم پہ نظر پڑی ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین کیا اب بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وحی کا نزول تو حضور کے ساتھ ہی منقطع ہو گیا۔ اس شخص نے کہا پھر آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ راستے میں گزرتے ہوئے میری ایک نامحرم پہ نظر پڑی تھی؟ آپ نے فرمایا مجھے تیری آنکھوں سے زنا کی بدبو آ رہی تھی۔ یہ وہ روحانی مقام ہے جس سے روح اعمال کی خوشبو یا بدبو کو محسوس کر لیتی۔ جیسے ظاہراً چیزیں خوشبو رکھتی ہیں نا، پھول کی خوشبو ہے، عطر کی خوشبو ہے، کستوری میں خوشبو ہے، اس طرح اعمال بھی اپنے اندر خوشبو یا بدبو رکھتے ہیں۔ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔ جب کوئی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی، کوئی ایسا عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے، گالی دیتا ہے، تو اس وقت اس کی زبان سے بدبو نکلتی ہے اور رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اعمال بھی خوشبو یا بدبو رکھتے ہیں، پر ہر کسی کو محسوس نہیں ہوتی۔ محسوس اسے ہی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرما رکھا ہے، یا جس کو جو اس لائق ہے کہ وہ اس استعداد کو برداشت کر سکتا ہے، ورنہ ہر کوئی اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اعمال کی خوشبو یا بدبو کو برداشت کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ تیری نگاہ سے زنا کی بدبو آ رہی۔ یہ آپ اور بہت سارے آپ کے کشف ہیں، آپ باغ سے گزر رہے ہیں، آپ کا اپنا باغ تھا، تو ایک جگہ کھڑے ہو کے فرمایا یہاں اللہ کا ایک بندہ دفن کیا جائے گا۔ جنت البقیع سے متصل آپ کا باغ تھا، آپ کا غلام ساتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اس جگہ پہ آ کے امیر المومنین مغموم ہوئے، بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمانے لگے یہاں ایک مومن دفن ہوگا۔ جب آپ شہید ہوئے تو آپ کی اپنی قبر اسی جگہ پہ بنی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں دلی میں آپ کا مزار ہے، یہاں روزانہ آپ عصر کے بعد بیٹھتے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایک سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں اپنا تخت اتارا تھا، اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی قبر اسی جگہ پہ بنائی گئی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دلی گئے تو آپ نے پھر قبر کا نشان بنایا کہ اتنی جگہ پہ آپ کی قبر ہوگی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی قبر کی جگہ جو تھی اسے دیکھا اور بیان کیا کہ یہاں ایک مومن کی قبر بنے گی۔ سرکار حضور حیدر کرار، شیر خدا اسد اللہ الغالب، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ایک سفر میں کربلا کی زمین سے گزرے تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین صبر کرنا، اور پھر آپ نے فرمایا یہاں سواریاں بیٹھیں گی، یہاں کچاوے رکھے جائیں گے، اور یہاں بنی ہاشم کے نوجوان شہید ہوں گے۔ آپ نے جگہ بیان کی۔ ابھی کربلا کا واقعہ کئی سالوں بعد ہونا ہے، حضور حیدر کرار نے پہلے ہی جگہ بتائی یہاں بنی ہاشم کے نوجوان شہید ہوں گے۔
اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں شعر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں پر حقیقت میں ایک جیسے نہیں. لکھنے میں شین یہ رے شیر ہے اور شین یہ رے شیر ہے، لیکن شیر درندہ ہے اور شیر دودھ ہے، مایا ہے. حقیقت میں کتنا فرق ہے. تو مولانا روم یہ لکھ کے فرماتے ہیں دکھنے میں سارے انسان ایک جیسا جسم، آنکھیں کان ناک رکھتے ہیں، پر سب کی حقیقت ایک جیسی نہیں ہے. ان کا علم کتنا بلند ہے، ان کی روح میں کتنی پاکیزگیاں اور کتنا شرف اور کتنی نگاہ ہے کہ واقعہ کئی سال بعد ہونا ہے. مولا علی پہلے ہی بتا رہے ہیں یہاں بنی ہاشم کے جوان شہید ہوں گے. اور یہ علم نبوی کی خیرات، علم نبوی کی خیرات ہے. میرے آقا کریم نے بدر کی جنگ سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا، نشان لگا کے یہاں فلاں شخص قتل ہوگا، یہاں فلاں شخص قتل ہوگا. تو آئندہ کے جو حالات ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا ہے. اور حضور کے سینہ علم نشرہ سے اولیاء کرام کو یا حضور سے فیض یاب ہستیوں کو وہ علم ملتا ہے. میں نے خلفائے راشدین کی 4 مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ یہ چاروں خلفائے راشدین کشف کے اعلیٰ مقام پر تھے، فراست کے اعلیٰ مقام پر تھے. میرے آقا کریم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں رب اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر کان اس بندے کے ہیں، سننا میرا ہے، آنکھیں اس بندے کی ہیں، دیکھنا میرا ہے. کیا رب بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے؟ رب اس سے پاک ہے. اللہ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے اللہ اس بندے کو نور عطا کرتا ہے، ایک ایسا نور عطا کرتا ہے جس نور سے وہ بندہ دیکھتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جب لاہور تشریف لائے، آپ نے مسجد بنائی. ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے جہاں بھی تشریف لے گئے ہیں خانقاہ کے ساتھ مسجد بنائی ہے. آپ نے مسجد بنائی. یہ جگہ اونچا ٹبہ تھا، اونچی جگہ تھی جہاں حضرت داتا صاحب نے آ کے ڈیرا لگایا ہے. پہلے سے یہاں کچھ مسلمان موجود تھے، حضرت حسام الدین، حضرت میراں حسین زنجانی، یہ پہلے سے آ چکے تھے لاہور میں اور اسلام کی تبلیغ انہوں نے شروع فرمائی تھی. محمود غزنوی کا بھی یہاں سے چکر لگ چکا تھا، سلطان محمود غزنوی. تو اس لیے کچھ مسلمان پہلے سے لاہور میں موجود تھے، اگرچہ اکثریت غیر مسلموں کی تھی. سورج کو پوجنے والے بھی یہاں تھے، آگ کی پرستش کرنے والے بھی، بتوں کو پوجنے والے بھی، چند ایک مسلمان بہرحال موجود تھے. تو انہوں نے داتا صاحب سے آ کے کہا کہ مسجد کا جو قبلہ ہے وہ درست نہیں ہے، محراب قبلہ رخ نہیں ہے. تو داتا صاحب نے فرمایا ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق قبلہ رخ ہی رکھا ہے. اگر کسی کو محراب قبلے کی طرف نظر نہیں آتا تو وہ ذرا محراب میں آ کے کھڑا ہو کے دیکھے تو صحیح کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا. ایک ہے خود دیکھنا، ایک ہے دوسروں کو دکھا دینا. حضرت داتا صاحب نے ایسی توجہ فرمائی ہے کہ جو نمازی آ کے محراب کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے، کھڑے تو وہ لاہور میں ہیں اور زیارت کعبہ شریف کی کر رہے ہیں. اللہ کے ولی نے لاہور میں کھڑا کر کے مکہ شریف کی زیارت کروا دی ہے. یہ فاصلے سے مٹ گئے ہیں. ایسی روحانی توجہ عطا کی ہے کہ جن پر توجہ ڈالی ہے ان کے پردے ہٹا دیے ہیں، دل کی آنکھ روشن کر دی ہے، ان کی نظر تیز ہو گئی ہے.
امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے ہیں، تو جو وضو کروا رہے ہیں نا آپ کا خادم، وہ عرض کرتا ہے حضور میرا ارادہ ہے اس سال حج کرنے کا، تو قافلے میں میں نے نام لکھوا دیا ہے، آپ دعا فرمائیں، میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں۔ وضو کرتے کرتے ہی آپ نے فرمایا میدان عرفات میں تو نظر نہیں آ رہا، میدان عرفات میں تو نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص اس سال حج پہ نہیں جا سکا۔ شب برات امام ربانی گھر تشریف لائے، ام الموریدین آپ کی زوجہ وہ عرض کرتی ہیں آج کی رات کئی لوگوں کے نام اہل دنیا کی فہرست سے کاٹ کے اہل برزخ کی فہرست میں لکھ دیے گئے، جو آئندہ شبرات سے پہلے پہلے فوت ہو جائیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے نام آج اہل دنیا کی فہرست سے کاٹ کے اہل برزخ کی فہرست میں لکھ دیے گئے، اور اگلی شب برات سے پہلے وہ فوت ہو جائیں گے۔ امام ربانی نے فرمایا بی بی تو یہ کہہ رہی ہے کئی ایسے ہوں گے، پر جو دیکھ رہا ہو کہ میرا نام اہل دنیا سے کاٹ کے اہل برزخ میں لکھ دیا گیا ہے، جو وہ فہرست دیکھ رہا ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں اگلی شب برات سے پہلے امام ربانی کا اپنا وصال ہو گیا تھا، یعنی اس رات آپ نے اشارہ کر دیا۔ اگر کوئی پیدائشی اندھا ہے تو وہ یہ نہ کہے دنیا میں سارے ہی اندھے ہیں۔ کیا خیال ہے اگر کوئی پیدائشی نابینا یہ کہے کہ دنیا میں سارے ہی نابینے ہیں تو آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے تو پیدائشی نابینا ہے، ورنہ دنیا میں تو لوگ بڑے بڑے نظر والے بھی ہیں۔ تو بعض لوگ اس حوالے سے مطلقاً ہی اولیاء کرام کی شان کا انکار کرتے ہیں، دونوں طرف افراط و تفریط ہے۔ بعض لوگ مطلقاً انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ولی کوئی ایسی نظر نہیں رکھتے، اور بعض کشف کو حجت شرعی بنا لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اعتدال کا مسئلہ بیان کیا ہے، کشف حجت شرعی نہیں ہے، ہاں شریعت کے مطابق ہے، قابل قبول ہے، شریعت کے مطابق نہیں رد کر دیا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کشف چیز ہی کوئی نہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ رائی کا دانہ ساری ہتھیلی پہ آتا ہے، رائی کا دانہ ساری ہتھیلی کو گھیر لیتا ہے۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا میں دنیا کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی نشانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم نے اولیاء کرام کو بڑی عظیم شانیں عطا فرمائی ہیں۔ 1866 کی بات ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اس وقت سیالکوٹ میں تھا، تو حضرت بابا جی صاحب خواجہ خواجگاں قبلہ عارفاں سلطان العارفین تاجدار تصوف و طریقت حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے لخت جگر قطب الاقطاب شیخ الشیوخ حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سیالکوٹ میں تشریف لائے، اور ہمارے بابا جی صاحب خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد خان عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی ساتھ تھے۔ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں رئیس المتکلمین استاذ العلماء مفتی علیم الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، کتاب کا نام ہے آفتاب مشائخ، اور اسی بات کو سیالکوٹ کے ایک بزرگ پروفیسر محمد حسین آسی صاحب وہ ایک رسالہ نکالتے تھے شیران اسلام ڈسکے سے۔ شیران اسلام کا ایک نمبر ہے ختم نبوت نمبر، وہ ضخیم جلد ہے، موٹی جلد ہے، تو ختم نبوت نمبر جو کہ پروفیسر محمد حسین آسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر سیادت چھپتا تھا، اس میں یہ بات موجود ہے۔ ان دونوں کتابوں میں یہ بات تحریراً چھپ چکی ہے۔
یہ دو بزرگ حضرت بابا جی صاحب چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیالکوٹ تشریف فرما تھے۔ مرزے کا عنفوان شباب تھا، 25-26 سال اس کی عمر تھی۔ وہ آیا حضرت بابا جی صاحب سے ملنے کے لیے، ابھی وہ منشی تھا اس وقت۔ تو حضرت بابا جی چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، بابا جی خواجہ خان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر برآمدے میں تشریف فرما تھے۔ تو جب وہ حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کے سامنے بیٹھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ باہر ہمارے ایک خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، باولی شریف والے حضرت صاحب، جاؤ ان کے پاس جا کے بیٹھو۔ اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ مرزا باہر آ کے حضرت بابا جی صاحب کے سامنے بیٹھا، کوئی 2-4 منٹ نہیں بیٹھا ہوگا، کہتا ہے مجھے قے آنے لگی ہے تو مجھے اجازت دیں میں قے کر کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کے باہر نکل گیا۔ اس وقت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ واپس نہیں آئے گا، جو کہہ کے گیا نا میں قے کر کے الٹی کر کے آتا ہوں، یہ واپس نہیں آئے گا۔ جب یہ میرے سامنے آ کے بیٹھا تو میں نے نام پوچھا، اس کا نام مسلمانوں والا تھا لیکن اس کے سینے میں مجھے ایمان نہیں نظر آیا، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ میں نے سوچا ولیوں کی، رسول اللہ کے فقیروں کی محفل میں آیا خالی نہ جائے۔ میں نے ایمان والی توجہ ڈالی، اس کا دل ایمان قبول ہی نہیں کرتا، اس کا دل رد کر دیتا ہے ایمان کو، جھٹک دیتا ہے ایمان کو۔ اس کے دل پہ ایسی مہر لگ چکی ہے کہ اس کا دل ایمان کو اخذ نہیں کرتا، پکڑتا نہیں، رد کرتا ہے ایمان کو۔ جب ابتداً اس نے ایمان والی توجہ کو جھٹلایا تو میں نے پھر زور سے توجہ دی کہ کچھ اس کو ایمان حاصل ہو جائے۔ اس کا دل گھبرایا۔ یہ جو کہتے ہیں نا مجھے قے آنے لگی ہے، یہ اس وجہ سے ہی کہ اس کا دل ایمان نہیں قبول کرتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ کفر پہ مرے گا، اور نہ صرف یہ کہ خود کفر پہ مرے گا بلکہ اپنے ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی دوزخ میں لے کے جائے گا۔ حضرت استاذ العلماء رئیس المتکلمین مفتی علیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ پھر جیسے اللہ کے ولی نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، وہ بدبخت کفر پہ مرا، اور نہ صرف یہ کہ خود کفر پہ مرا بلکہ وہ اسلام دشمنی کا دروازہ کھول کے گیا، اسلام سے بغاوت کا دروازہ کھول کے گیا۔ قادیانیت رسول اللہ سے دشمنی کا نام ہے، قادیانیت اسلام سے بغاوت کا نام ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی میں نے آپ احباب کے سامنے چند ایک چیزیں اس حوالے سے بیان کی تھیں۔ مرزے کا سارا لٹریچر، جتنی اس نے کتابیں لکھی ہیں وہ ساری میرے پاس موجود ہیں۔ کشف اس کو بھی، وہ بھی بڑے بڑے کشف بیان کرتا ہے، لیکن یہ بات میں شروع میں بیان کر چکا ہوں، کشف رحمانی بھی ہوتا ہے، شیطانی بھی ہوتا ہے۔ سورہ شعراء میں ہے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر شیطان اترتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ شیطان ان سے ایسی دوستی لگا لیتے ہیں کہ وہ لوگ پھر چلتے پھرتے شیطان بن جاتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ سورہ والناس بھی بتا رہی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے شیطان ہیں، خناس ہیں، نظر یہ آتا ہے کہ انسان ہے پر وہ حقیقت میں انسان نہیں، شیطان بن چکے۔ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ جو آدمی جھوٹ کثرت سے بولتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ پہ اصرار کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، شیطانوں کے ساتھ ایسی پکی دوستی لگ جاتی ہے کہ پھر وہ خود چلتا پھرتا شیطان بن جاتا ہے۔ ایک ہے گناہ، ایک ہے گناہ پہ اصرار، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ گناہ ہو گیا، مومن توبہ کرے گا،
اللہ کی طرف رجوع کرے گا گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن گناہ پہ اصرار، گناہ کو معمولی سمجھنا، مسلسل گناہ کرتے رہنا، یہ اصرار جو ہے گناہ پہ، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. توبہ کا دھیان ہی نہیں، توبہ کی طرف خیال ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کی دوستی شیطان سے لگ جاتی ہے، پھر شیاطین ان کے ساتھ چلتے پھرتے. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر اس پہ قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. بعض لوگ چلتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتوں کا ہجوم چل رہا ہوتا ہے، بعض لوگ چلتے ہیں تو ان کے ساتھ شیطانوں کے گروہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی کو نظر نہیں آتے. اپنے بارے میں اگر سمجھنا ہو نا کہ میرے ساتھ شیاطین ہیں یا فرشتے ہیں، تو یہ دیکھ لیا کریں کہ میرے ذہن میں خیال کیسے آتے ہیں، اچھے خیال، نیکی کے خیال یا برائی کے خیال. اگر برائی کے خیالات زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شیطانوں نے ڈیرے قریب لگائے ہوئے ہیں، وہ برے خیال ذہن میں ڈالتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں اچھے خیال آ رہے ہیں، جو غلطیاں ہوگی ان سے معافی مانگنے کا خیال، توبہ کرنے کا خیال، اور نماز میں پابندی کا خیال، درود شریف پڑھنے کا خیال، نیکی کے خیال آ رہے ہیں، تو سمجھے فرشتے آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر کبھی دل نرم ہو جائے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھے فرشتے خوش ہو کے آپ سے معانقہ کر رہے ہیں، فرشتوں نے جپا مارا ہوا ہے، فرشتے آپ سے گلے مل رہے ہیں، وہ اتنے خوش ہیں آپ سے. اگر دل میں رکت آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ فرشتے قریب ہیں. تو کیفیت سے بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری دوستی اس وقت کن سے ہے. مرزا چلتا پھرتا شیطان تھا، غلام احمد قادیانی چلتا پھرتا شیطان تھا. جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اس میں اللہ کریم نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بس جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے مقام نور پہ ہے. کیا کھول دیا؟ ایک ہے دل، ایک ہے سینہ. یہاں کس کا ذکر ہے؟ دل جو ہے نا وہ سینے میں ہے، تو پہلے سینہ کھلتا ہے پھر دل کھلتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ کھل گیا اسلام کے لیے. نماز تو ہر شخص پڑھتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا جسم نماز پڑھ رہا ہے، روح نماز میں آئی نہیں، روح کھڑی نہیں ہوئی نماز میں. جس کا جسم نماز میں ہے، روح عبادت میں نہیں. اب نماز جسم نے تو پڑھی ہے نا، اگرچہ روح اس میں نہیں تھی. اگر ایسے شخص کو کشف ہونے لگے تو وہ شیطانی کشف ہوتا ہے، کیونکہ ایسا شخص عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روح کا تعلق ہی نہیں، یعنی خضوع و خشوع نہیں. جس نیت سے نماز پڑھنی چاہیے وہ نیت اس کو حاصل نہیں. خشوع جو ہے وہ نماز کی روح ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی پر ان میں کوئی بھی نمازی نہیں. یہ جو سر کی آنکھوں سے دنیا نظر آ رہی ہے، اگر آپ اپنی ساری ہمتیں اس دنیا کی طرف لگا دیں گے تو برباد ہو جائیں گے. یہ تو عارضی ہے، یہ تو اس لائق نہیں کہ آپ اپنے اندر کی ساری صلاحیتیں اس فانی دنیا پر لگا دیں. کامل وہ ہیں جو اس دنیا کو اتنی ہی توجہ دیتے ہیں جتنی مسافر سفر کے دوران مقام سفر کو دیتا ہے، اور اس کا دھیان کس پر ہوتا ہے؟ منزل پہ ہوتا ہے. اپنے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں انہیں آخرت کی طرف متوجہ کریں، آخرت کی طرف دھیان کریں. جب اندر آخرت کی طرف متوجہ ہوگا پھر نماز پڑھنے کا لطف آئے گا، پھر سرور نماز، حضور نماز حاصل ہوگا. اور اگر انسان اپنی ذہنی
قلبی باطنی ساری صلاحیتیں صرف دنیا سنوارنے میں ہی لگا دے، اس کے سوا اس کا کسی طرف دھیان ہی نہ جائے، تو یہ دنیا کتنا عرصہ رہے گی؟ یہ تو بہت جلد چھوڑ جانی۔ اس لیے وہ انسان برباد ہو گیا جس نے صرف دنیا کو ہی توجہ دی۔ قرآن پاک میں ایک مقام پہ ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت آئے گی تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا تھا وہ نکال کے باہر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے وہ نکالا جائے گا، نیتیں، ارادے، آرزویں، خواہشیں۔ انسان چاہتا ہے نا اس طرح ہو جائے، میری خواہش ہے اس طرح ہو جائے، یہ خواہشیں نکالی جائیں گی، دکھائی جائیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر نیکی کی ہے وہ بھی نظر آ جائے گی، ذرے کے برابر برائی کی ہے وہ بھی آنکھوں سے دیکھ لی جائے گی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلید التوحید میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کشف کا مطلب کیا ہے کہ اپنے باطن کو رب کی طرف لگا دینا، اپنے رب کے جلوے دیکھنا، اس کے انوارات دیکھنا، اس کی قدرتیں دیکھنا، اس کی عنایات کو دیکھنا، اپنے باطن کو اپنے خالق کی طرف لگا دینا۔ میں نے آج آپ کے سامنے کشف کے حوالے سے گفتگو کی اور اس میں بزرگان دین کے چند ایک مکشوفات بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ مرزے کا ذکر کرتے ہوئے میں نے یہ تشریح آپ کے سامنے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ شریعت سے ہٹ جائے اور اس کو کشف بھی ہو تو وہ انا پرستی میں مبتلا ہو جائے گا، وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب وہ خود پسندی میں مبتلا ہو، انا پرستی میں، کشف میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات اپنی خواہشیں دکھائی دیتی ہیں، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مجھے عالم روحانیت میں کشف ہو رہا ہے، جبکہ وہ اپنی خواہشیں ہوتی ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہاں آ کے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک مرید کثرت سے آتا تھا، کچھ عرصے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا، تو آپ نے اہل حلقہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ جانتے ہیں وہ بڑا صاحب کشف تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں پہنچ گیا ہوں منزل پر، مجھے تو روز رات کو فرشتے آتے ہیں جنت میں لے جاتے ہیں اور میں رات جنت میں گزارتا ہوں، تو اس لیے اب مجھے تو جنید بغدادی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ بڑے، جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو کوئی میرے دل سے پوچھے کہ میں ان کا نام لیتے ہوئے بھی روح کیسے وجد میں ہے کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں جب بھی آپ کا نام لیتا ہوں تو جو چیز مجھے بے خود کرتی ہے وہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ آپ کی خدمت میں بتایا گیا فلاں علاقے میں لوگ شراب پیتے ہیں اور آپ کا دھیان ہی نہیں اصلاح معاشرہ کی طرف، آپ کے علاقے میں لوگ شراب پی رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی وہاں تشریف لے گئے۔ شرابیوں نے کہا اتنے بڑے ولی اور ہماری طرف تشریف لے آئے جنگل میں، آپ نے، وہ بھاگنے لگے ڈر کے، آپ نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، کیوں ڈر کے بھاگ رہے ہو؟ میں بھی شراب پیتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ بھی شراب پیتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی شراب استعمال کرتا ہوں۔ تو ایک شرابی دوسرے سے کہتا ہے آج اتنے بڑے شیخ آئے ہیں، جاؤ ذرا بازار سے فلاں قسم کی شراب لے کے آؤ۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا رک جاؤ، میں وہ شراب نہیں پیتا جو تم پیتے ہو۔ انہوں نے کہا آپ کون سی پیتے ہیں؟ فرمایا خراباتیاں میں پرستی کو نیم، محمد بگویم و مستی کو نیم۔ ہمارے سامنے تو کوئی حضور کا نام لے تو ہمیں نشہ ہو جاتا ہے۔
فرمایا ہمارے محبوب کا کوئی نام لے، سرکار مدینہ کا کوئی نام لے، ہمارے دل خوشی سے معمور ہو جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں۔ آپ بہت بڑی ہستی تھے، داتا صاحب کا سلسلہ جنیدی سلسلہ ہے۔ تو جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا فلاں مرید، تو کہتا ہے رات میں جنت میں گزارتا ہوں، تو آپ خود تشریف لے گئے اس کے گھر، حال احوال پوچھا، اس نے ساری کیفیت بتائی کہ آج کل میں اس مقام پر ہوں، رات کو فرشتے آتے ہیں، مجھے جنت میں لے جاتے ہیں اور میں رات جنت میں گزارتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آج رات جب وہ آئیں نا اور تمہیں جنت میں لے کے جائیں، وہاں تم پہنچ جاؤ تو میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رات جب یہ واقعہ پیش آیا معمول کے مطابق، وہ جو شیطانی ارواح تھیں وہ آئیں اور اس مرید کو اسی جال میں پھنسایا۔ اگرچہ اس کا دل حضرت جنید بغدادی سے ہٹ چکا تھا، جو مرید تھا نا وہ آپ کو پیر نہیں مانتا تھا، چھوڑ چکا تھا، لیکن اس نے کہا چلو آزمانے میں کیا حرج ہے، مرشد نے بتایا وظیفہ تو عمل کر ہی لوں۔ جو ہی اس نے پڑھا نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ جو کچھ اس کو جنت اور خوبصورت چیزیں نظر آ رہی تھیں، درخت اور پھل اور وہ افراد جو نظر آ رہے تھے، وہ سب ختم ہو گئے، اندھیرا، دھواں۔ اور جب غور سے دیکھا تو گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، پاخانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ صبح اس نے حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں آ کے معافی مانگی، تجدید بیعت کی، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان اتنا بدبخت ہے کہ اس نے بڑے بڑے اولیاء کرام کو، جس کو پھنساتا ہے نا اس کے مطابق جال بنا لیتا ہے، اس کے مطابق، کسی کو تکبر میں، کسی کو غرور میں، کسی کو غفلت میں، کسی کو طمع میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو کینے میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو وقتی ملنے والی جو ہے وہ خوشیاں ان میں مبتلا کرتا ہے۔ حقیقت سے دور کرنا اس کا مقصد ہے۔ اور یہ بات تو آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، حضور غوث اعظم کو بھی آ کے اس نے کہا تھا میں نے نمازیں معاف کی۔ کس ہستی کو؟ صرف غوث نہیں، تو یہ کتنا بدبخت ہے شیطان۔ حضور غوث اعظم کو آ کے کوشش کر رہے ہیں کہ میں جال میں پھنسا لوں، تو میں اور آپ کس ہستی، کس جو ہے وہ گنتی میں ہیں؟ ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے، کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، موجودہ دور میں تو فتنے بے شمار ہیں، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ شیطان کا ہی ایک روپ ہے، اس نے ایسے ایسے کشف بیان کیے ہیں کہ معاذ اللہ انسان چند شریف لوگوں میں بیٹھ کے ان کو سنا بھی نہیں سکتا، ایسی ایسی باتیں اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ اور حیرت ان لوگوں پہ ہے جو اس کو نبی مانے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث کا دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے آقا کریم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا، تاجدار ختم نبوت۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں کیا جاتا ہے، سرحد پہ کیا جاتا ہے، فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، اور ایک جہاد وہ ہے جو ہم مسجدوں میں کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں یہ نظریاتی جہاد ہے، یہ جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں یہ عقیدے کی حفاظت کے لیے جہاد ہے۔ انکار ختم نبوت اسلام پر حملہ ہے، انکار ختم نبوت رسول اللہ سے دشمنی ہے۔ آئندہ نسلوں کو اگر ہم ہدایت کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں تو آج ہمیں یہ محنت کرنا ہوگی کہ ہمارے پاس جو امانت ہے اس امانت میں ہماری کمزوری کی وجہ سے خیانت نہ ہو جائے۔ آئندہ نسلوں تک ہم نے یہ عقیدے کی امانت پہنچانی ہے،
اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اگر ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے، ہماری بے دہانی کی وجہ سے قادیانیت پھیلتی ہے، کوئی صحیح العقیدہ مسلمان ان کے جال میں پھنس جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، تو جس طرح وہ گمراہ ہوا وہ مجرم ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اپنی سستیوں اور غفلتوں کے ہم بھی جواب دیں کہ ہم نے کیوں نہ یہ ہوکا دیا، ہم نے کیوں نہ یہ آواز بلند کی۔ ہمارا یہ فرض منصبی ہے بحیثیت مسلمان، صرف علماء کا نہیں بلکہ آپ سب کا یہ فرض ہے کہ آج اس آواز کو بلند کریں۔ تاجدار ختم نبوت، آپ جس میدان میں کام کر رہے ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، ہسپتال میں ہیں، بزنس مین ہیں، جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اپنے دوستوں تک، اپنے اہل خاندان تک، اپنے معاشرے تک یہ پیغام پہنچائیں۔ قادیانیت فتنہ ہے، قادیانیت شیطان کا یہ ایک روپ ہے، آئیں خود بھی اس سے بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی اس سے بچائیں۔ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو حضور کی بے ادبی کو برداشت گوارا۔ امرتسر میں ایک لوہار کلہاڑا ٹھیک کر رہا تھا، ایک مرزائی اس کے پاس آ کے بیٹھا اور مرزے کی تعریفیں کرنے لگا اور علماء اسلام کی مخالفت کرنے لگا۔ اس لوہار نے کلہاڑا تیز کیا تھا، وہ کلہاڑا اس نے مرزائی کی گردن پہ رکھا، مارا نہیں، گردن پہ رکھا، اور گردن پہ کلہاڑا رکھ کے کہا مرزے کو گالی دو ورنہ میں یہ کلہاڑا چلاؤں گا۔ اس مرزائی نے گالیاں دی مرزے کو، کہا جو مرضی ہے گالی دلوا لو، کلہاڑا نہ چلانا۔ اس مسلمان نے کلہاڑا پیچھے کیا اور ڈنڈا جو تھا کلہاڑی کا وہ اس کو پکڑایا مرزائی کو اور کہا اب یہ کلہاڑا میری گردن پہ رکھو اور مجھے کہو کہ میں حضور کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی کروں، پھر دیکھنا ایمان کسے کہتے ہیں۔ میں یہ تمہیں جواب دوں گا، کلہاڑا چلا دو، میری گردن کاٹ دو، میں حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کا جملہ نہیں بول سکتا۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے دور میں اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی مڑسی پر کے، جنہ پر کے سر تے رکھیا پیر ترن جر جر کے۔ احتیاط سے تقوی کے ساتھ قدم اٹھانا یہی انسان کے لیے نجات کا ضامن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کے ساتھ جوڑے رکھے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔